بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استاد کلاس میں داخل ہوئے، طلبہ کو حکم دیا کہ کتابیں کھول کر اپنے سامنے رکھو۔ نعیم نے اپنا بستہ کھولا، کتاب تلاش کر رہا ہے لیکن کتاب مل نہیں رہی۔ اب کیا کرے، کتاب کہاں گئی؟ اب سب طلبہ کے سامنے استاد صاحب سزا دیں گے، اسی سوچ میں کتاب تلاش کر رہا ہے کہ اچانک بستے میں رکھے ہوئے جوتے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے رکھے؟ پھر یاد آیا، رات کو خود ہی تو رکھے تھے، اور آج تو فٹ بال کا ایک اہم میچ بھی تو ہے۔ اوہ، پر کتاب کہاں گئی؟ اتنے میں کسی نے ہاتھ سے پکڑا اور کہا، تم کتاب کیوں نہیں کھولتے؟ تمہاری کتاب کہاں ہے؟ استاد صاحب کو اتنا قریب دیکھ کر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ بستے میں کتاب رکھنا بھول گیا تھا، نعیم نے جواب دیا۔ استاد نے کہا، اس مرتبہ تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن وعدہ کرو آئندہ ایسا نہیں کرو گے۔ نعیم نے کہا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ استاد نے اپنی کتاب اس کو دے دی تاکہ وہ بھی اپنے دوستوں کی طرح پڑھ سکے، اور سبق شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھنٹی بجی۔ یہ چھٹی کی گھنٹی تھی۔ نعیم تیزی سے کلاس سے نکلا اور اگلے ہی لمحے وہ میدان میں کھڑا تھا۔ بستہ زمین پر پھینکا، جوتے نکالے اور فٹ بال کے میچ کے لیے تیار ہو گیا۔ کھیلتے کھیلتے وقت اور تھکاوٹ کا احساس بھی نہ ہوا۔ جب میچ ختم ہوا تو نعیم اپنے بستے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تاکہ کچھ آرام کر کے گھر کی طرف جائے۔ دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو جلدی ہی سو گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا دیر ہو چکی ہے، اب تو کتاب تلاش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ چلو ساری ہی کتابیں ایک ساتھ بستے میں رکھ لیتا ہوں، اسکول میں جا کر دیکھ لوں گا۔ جب ساری کتابیں بستے میں آئیں تو بستہ بیچارہ مظلوم بن گیا، خوب وزنی ہو گیا۔ چلتے چلتے کندھا بھی دکھنے لگا تو مجبور ہو کر زمین پر گھسیٹنے لگا جیسا کہ اس پر پہیے لگے ہوں۔ چلتے چلتے احساس ہوا کہ بستہ ہلکا ہے، اب کندھے پر اٹھا لینا چاہیے۔ جب کندھے پر اٹھایا تو خوشی ہوئی کہ یہ تو ہلکا ہی ہے، چلو جلدی جلدی چلیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ نعیم اسکول پہنچا، جلدی سے کلاس میں گیا، استاد صاحب سے معذرت کی اور بیٹھ کر سبق میں مشغول ہو گیا۔ استاد صاحب نے سبق کے دوران پوچھا، تمہاری کتاب کہاں ہے؟ تو نعیم بستے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی بستہ کھولنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دیکھا بستہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے، لیکن اوپر کے بجائے نیچے سے۔ یا خدایا، بستہ پھٹ گیا، میری کتابیں اور سامان کہاں گیا؟ استاد صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور نعیم کے ہاتھوں پر مار لگائی، اور پھر اس کو سمجھایا کہ کس طرح بستے کی حفاظت کی جاتی ہے، کہ سب سے پہلے اس کو صاف ستھرا رکھا کرو، سامان ترتیب سے ہو، مناسب جگہ رکھو، زمین پر نہ پھینکو، اور کندھے پر اٹھایا کرو، زمین پر نہ گھسیٹو۔ اب نعیم کو بھی احساس ہوا، شرمندگی کے آنسو بھی بہہ پڑے، اور پھر ہمیشہ استاد صاحب کی نصیحت پر عمل کرنے لگا۔ فائدہ: بھائی، ہمارے ابو امی ہمیں ڈھیر ساری چیزیں اس لیے تھوڑی لا دیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا ستیہ ناش کر دیں۔ آخر ہم سوچیں کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے ابو امی کو کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ ساری چیزیں محنت کے پیسوں سے خریدی جاتی ہیں، اور آپ کے اس چیز کو ضائع کر دینے سے ان کی محنت پر پانی پڑ جاتا ہے، جو ان کی تکلیف کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بستہ صرف کتابیں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں جوتے رکھنا یا فٹ بال رکھنا یا کوئی دوسری چیز رکھنا بستے کے ساتھ ظلم، بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔